بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فاسقوں کی مزید وضاحت کی۔ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ کے توڑ دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا انہیں کاٹ دیتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد، قرآن جب فساد کہتا ہے کیا مراد ہے؟ جب بھی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے زمین پر وہ فساد ہے، اور جب بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہ اصلاح ہے۔ ورنہ برے لوگ بھی اپنی مرضی کی باتوں کو اصلاح کہتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو اگرچہ وہ ٹھیک ہوں ان کو فساد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے مثال دی ہے، جب حضرت موسیٰ نے تبلیغ شروع کی، فرعون نے اپنی جناب اس مین کاؤنسل کو جمع کیا اور ان سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ فساد کر رہا ہے، یفسد فی الارض انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے تمہارا دین بدل دے گا۔ حضرت موسیٰ جو ہے تمہارا دین خراب کر دے گا۔ کون سا دین؟ فرعون کا دین، تو فرعون نے بتایا جس میں فرعون اللہ ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ کون؟ حضرت موسیٰ۔ عوام پروپیگنڈوں کی زد میں آ جاتے ہیں، عام طور پر پروپیگنڈوں کی زد میں آ جاتے ہیں، سنجیدہ لوگ پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ واٹس ایپ کے پیغامات کی زد میں آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ فیس بک کے پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک مومن پرکھتا ہے بات کو، دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آتا۔ ورنہ مثلا حکومت اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے تو وہ جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ جوانان جنت کے سردار کیوں نہ ہو، لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ عبرت ناک ترین اسی امت نے جو کام کیا ہے، امت اسلام نے، جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے واضح فرامین موجود تھے، نعوذ باللہ ممبروں سے ان پر نعوذ باللہ لعن کیا جاتا تھا، لعنت کی جاتی۔ پروپیگنڈا کروانے والے کون تھے؟ فساق، فاجر۔ ان کے لشکروں میں شامل ہو کر اہل بیت رسول کو ذبح کیا، اسی امت، اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہنے والوں نے۔ یہ ہے پروپیگنڈے کی زد میں آنے والا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرے، جو استعمال ہوتی ہے وہ تیز رہتی ہے۔ جن کی عقل دنیا میں استعمال ہوتی ہے، دنیا کے معاملات میں بہت تیز ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، اتنی تیز ہوتی ہے ان کی عقل۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے بھینس کی طرح ہو جاتی ہے عقل، ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو بات۔ اللہ نے کہا ہوا ہے بھینسیں، اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ یہ چارپائے ہیں، یہ چارپائے ہیں، بلکہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ جب دین کی بات آئے گائے کی طرح بیہیویئر ہو جاتا ہے اس کا۔ جب اس کا دنیا میں کاروبار کی بات آئے بال کی کھال اتار کے رکھ دیتا ہے، مائکروسکوپک طریقے سے دیکھتا ہے سارے معاملات۔ دین کی بات ہوتی ہے بالکل بونگا بن جاتا ہے، جیسے پتہ ہی کوئی۔ انتہائی لو لیول کے گھٹیا قسم کے سوالات کے جو بالکل سوالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کچھ خبر نہیں ہے کیا ہے دین، وہ سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں عدالتوں میں جو انتخابی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے، اسلام چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں سورۃ الاخلاص سناؤ۔ سورۃ الاخلاص جس نے رٹی ہو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو اسلام کا پتہ ہے۔ یہ تو آپ کے یہ سوال بتا رہے ہیں کہ اس قانون بنانے والوں کو بھی اسلام کا نہیں پتہ۔ اس سے پوچھا جائے بتاؤ اسلام کس لیے آیا ہے اللہ کی طرف سے، اسلام کے اہداف کیا ہیں؟ اسلام کا ہدف یہ نہیں ہے کہ کلو والا رٹ کے سنانی ہے انتخابات میں کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس قدر پستی ہے کہ سورۃ الاخلاص بھی بعض لوگ سنانے سے قاصر ہو جاتے۔ یہ اشتہار ہیں اس عذاب کے کہ جو اللہ نے اس ہم لوگوں پر کیا ہوا۔ امام نے فرمایا تھا جب تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تمہارے درمیان میں سے جو بدترین لوگ ہوں گے اللہ تمہارے سروں پہ ان کو مسلط کرے گا، اور پھر جب وہ ظلم و ستم کریں گے اور کرپشن کریں گے اور کھائیں گے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں گے، اور جو آواز اٹھائے گا اس کو خاموش کرا دیا جائے گا، اس وقت تمہارے درمیان میں سے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے کہا تھا میری بات مانو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اب وہ تو نہیں کیا، مثلا امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، ساتھ نہیں دیا، اب دعائیں مانگو یا اللہ امام حسین کو بچا لے۔ اللہ اپنے نافرمان کی دعا نہیں سنتا۔ رسول اللہ بھی پہلے میدان میں پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، میدان میں پہنچ کر اپنی ذمہ داری جو خود کرنا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ جو ہماری طاقت میں تھا یا اللہ ہم نے کر دیا، آ گئے یہاں تک، اب اگر تو نے مدد نہ کی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب خدا بھی مدد کرتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے جناب صرف دعاؤں سے کام چلاؤ۔ جو کام خود پسند ہے
ان کے لیے اڑ کر امریکہ بھی پہنچ جاؤ، لیکن جو کام خود کرنے کا دل نہیں کرتا اس وقت دعا سے کام چلا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، پھر بات آ جاتی ہے ماہ رمضان کی جو مشہور و معروف دعا ہے، اللہم اکس کل عریان، یا اللہ ہر ننگے کو لباس پہنا دے۔ یہ دعا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا خود کہہ رہی ہے کہ اٹھ اور دیکھ کہ تو کیا کر سکتا ہے ننگوں کو لباس پہنانے کے لیے، اگر تجھے غرض ہی کوئی نہیں، ننگے پھر رہے ہیں لوگ مثلا۔ اللہم اشبع کل جائع، اے اللہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، پرواہ کوئی نہیں، اپنا پیٹ بھرنے کی پرواہ، دوسرے کی پرواہ۔ اللہم اقض دین کل مدین، اے اللہ جو قرض میں گرفتار ہے اس کا قرض ادا کر دے۔ وہ 10 سال کی بچت کر کے بیٹھا ہوا ہے، پڑوسی جو ہے قرضے میں مر رہا ہے، پرواہ کوئی۔ اللہم اقض دین کل، اللہ ان دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں انسان اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ اگر دعا مانگی ہے کہ اللہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کر، تو پھر یہ دیکھ کہ تیرے اندر کتنی طاقت، اگر کوئی قرض میں بیچارہ پسا پڑا ہے تو کتنی ہیلپ کر سکتا ہے، اس کو قرض الحسنہ دے کے اس کی گردن کو نکال دے۔ اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو باور کیجئے اللہم اقض دین کل مدین، ساری امت دعائیں مانگتی رہے، کسی کا قرضہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، دعا ایک حصہ ہے کہ جب بندے نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہو تو دعا اس کی طاقت کو ملٹی پلائی کر دیتی، پھر اللہ کم تعداد میں گروہ کو زیادہ تعداد والوں پر غلبہ دے دے، تھوڑی سی چیز میں زیادہ چیز کی تاثیر رکھ دے، لیکن کب رکھتا ہے؟ جب تھوڑی سی چیز کرو، نہ کہ کرو کچھ نہیں اور صرف دعاؤں پر چلتے رہو۔ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ خسارہ کہتے ہیں اس نقصان کو جس میں کچھ بھی نہ بچے، سرمایہ بھی نہ بچے۔ ایک دفعہ آپ ₹1,00,000 لے کے نکلے، جب واپس آئے تو پروفٹ کوئی نہیں کمایا تھا، تو ₹1,00,000 تھا آپ کے پاس یا 50,000 بچا تھا، تب بھی کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ جو بہت اچھے کاروباری ہوتے ہیں وہ تو ان کو تو جو امید ہوتی ہے اتنا پروفٹ بھی نہ ملے تب بھی کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ مثلا ان کو امید تھی 1,00,000 پر 1,00,000 بنا لوں گا، 50,000 بنا بھی لے تب بھی کہتا ہے نقصان ہوا۔ یہ خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ تھا سب کچھ چلا گیا، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ عمر دی تھی اللہ نے، عقل دی تھی، زبان دی تھی، آنکھیں دی، یہ سب سرمایہ تھا، سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، غلط جگہوں پر ضائع کر دیا۔ جیسے کسی کے پاس پیسے ہو، جوا کھیل کر عیاشیاں کر کے پیسے اپنے اڑاتا رہے اور آخر میں بھوکا ننگا ہو کے بیٹھ جائے، لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر۔ بہت سارے لوگ جن کو اتنی بہترین اللہ نے صلاحیتیں دی تھی لیکن اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کی، دنیا میں استعمال کی، خدا کے ساتھ تعلق نہیں رکھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں۔ خسارہ یعنی جب کچھ بھی ہاتھ میں نہ بچے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد توڑ دیتے۔ اب یہ عہد سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری باتیں کی گئی۔ ہر اللہ کا حکم مسلمان کے لیے عہد ہے، لا الہ الا اللہ عہد ہے۔ جو انسان زبان سے بولتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ عہد۔ آج کے دن یہ سوچئے گا کہ کوئی ایسی چیز ہے میری زندگی میں، میں سوچوں اور آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میری زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ میری اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس لیول کی جس لیول کی میں اپنے بزنس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں یہ نیک کام، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ اپنے کاروبار کی انویسٹمنٹ میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ویسے میں جسارت کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان دونوں کمٹمنٹس میں سے مجھے ایک میں فیصلہ کرنا ہو کہ خدا کے راستے والا تقاضا پہلے پورا کروں یا کاروبار کے تقاضے والا پہلے پورا کروں، کون سا پورا کریں گے؟ اللہ والا راستہ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ کاروبار کا تقاضا پہلے پورا ہو، دنیا کا تقاضا پہلے پورا ہو۔ یہی قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والی دنیا کو بہت پسند کرتے ہو، آخرت کو جب ٹکراؤ ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ ابن سعد نے اس کی بدترین شکل جو ہے وہ پھر کربلا میں نظر آتی ہے۔ ابن سعد نے کہا تھا حسین جنت کا وعدہ کر رہا ہے ادھار، اور یہ جو رے کی حکومت ہے یہ نقد ہے، کیش، بالکل نقد ہے۔ کون سا بے وقوف تاجر ہوگا کہ جو نقد سودا چھوڑ کر ادھار کا سودا کر لے؟ امام نے فرمایا اگر تو میری بات نہیں مانے گا تجھے رے کی گندم بھی کھانی نصیب نہیں۔ بس اس آیت میں ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں، کیا؟ یہ جو ہے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور انہی کو اللہ نے یہ فاسقوں کی نشانی بتا رہا ہے۔ تو بندہ سوچے کہ بھائی توڑوں گا تو بعد میں نے کوئی اللہ سے عہد کیا بھی ہے یا نہیں، میری زندگی میں اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے، کیا کمٹمنٹ؟ ٹوٹتا تو بعد میں ہے نا، پہلے کرو تو صحیح۔ جس کا اللہ کے ساتھ عہد ہی کوئی نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اوور آل اس عہد کا نام اسلام، اوور آل ان سب چیزوں کو ملا لیا جائے، ایک نام دیا جائے اس عہد کو، اللہ کے عہد کو، تو اس کا نام ہے اسلام، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ عہد کر رہا ہوں۔ باقی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔